ایسی ہوں. مثلاً آپ دیکھیں کسی نے آپ کو بتایا کہ جی فلاں تمہارے بارے میں بڑی کرٹیکل بات بول رہا تھا. آپ اپنے آپ سے اندر پوچھتے ہیں کہ کیا میں واقعی ایسی ہوں؟ کیا میں نے ایسی کیا تھا؟ آپ ایک دو لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایسی کیا تھا. اگر وہ کہہ دے نہیں، اس کے بعد آپ اس پہ دکھ نہیں مناتے. آپ اپنے آپ کے بارے میں اندر سے کلیئر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ سال ہر سال سوچتے رہتے ہیں فلاں شخص نے مجھے ایسے کیوں بولا، یہ اس نے کیوں کیا، ابھی بھی ہر دفعہ آپ کا دل دوبارہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو دیٹ مینس دیر از اے پرابلم. یو کین ناٹ ہینڈل دا ایموشنل ٹریگرز. پھر اور آپ کے اندر کے چیلنجز بہت سارے ہیں. اور ہماری جو ان میٹ ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں نا، ہم اندر سے جو ہمارے جذبات ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں آیا ہوتا، لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوتا ہے زندگی میں، ہم نے بہت انسیکیورٹیز فیس کی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جو یہ ٹریگر ہوتا ہے اس کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایونٹ ہوا، کچھ بھی ہوا ہمارے سامنے، تو ہمارا دماغ ہمیں اس کی ایک انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن بیسڈ آن پورا ہمارا بچپن سے جوانی کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ سے ایک ہمیں جذبہ فیل ہوتا ہے، ایموشن فیل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم یا ریئیکٹ کریں گے یا رسپانس دیں گے، اور ویسا ہی ہمیں کوئی نتیجہ ملے گا. اب بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں. مثلاً ایونٹ کیا ہے؟ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کی کسی کولیگ نے آپ کے آئیڈیا سے ڈس ایگری کیا. آپ کے دماغ نے انٹرپریٹ کیا کہ یہاں پہ تو کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کرتا، اور شی ڈزنٹ لائک می اینڈ شی آلویز آبجیکٹس ٹو می. تو آپ کا اندر ایک غصہ جو ہے وہ جنریٹ ہوا، اور آپ کی ٹون جو ہے وہ بھی بدتمیزی والی ہوگی، ہارش ہوگی. تو الٹیمیٹ کانسیکوینس اس کا کیا ہو جائے گا کہ آپ کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، کانفلکٹ ہو جائے گا. تو ریئل پرابلم از دا انٹرپریٹیشن، ناٹ دا ایونٹ. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اچھا ہاں دیٹ از اندر وے آف سینگ اٹ، چلو باقی ٹیم ممبر سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نقصان ہی ہو جائے گا نا، کر لیتے ہیں، کرنے دیتے ہیں، اور بعد میں دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ ہوا تو پھر اس کو ہینڈل کر لیں گے. تو ہماری جو اندر کی ایزمپشنز ہیں نا، یہ کافی زیادہ خرابی کرتی ہیں ہمارے لیے. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں ہمارے ٹریگرز کیا ہیں، میرے ٹریگرز کیا ہیں، کب میں بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتی ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ 3 سوال ہیں اگر آپ اپنے سیلف انالیسس میں ان کو شامل کریں. کون سی سچویشنز ہیں جو مجھے بار بار ٹریگر کر رہی ہیں؟ یعنی پیٹرن دیکھنا ہے آپ نے اپنا. کرٹیسزم کرتا ہے، اگر کوئی مجھے اگنور کرے تو تب میں ٹریگر ہو جاتی ہوں، یا جہاں مجھے لگے کہ میرا کنٹرول نہیں ہے سچویشن میں، وہاں میں ٹریگر ہوتی ہوں. اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں ٹریگر، لیکن یہ 3 مین وجوہات ہیں. پھر یہ کہ میرا امیجیٹ جو ایموشن ہے وہ کون سا سامنے آ جاتا ہے، غصہ، انزائٹی، یا ہرٹ، دل ٹوٹ جاتا ہے میرا. اور پھر یہ کہ میں اپنے آپ کو کیا سٹوری اس وقت سناتی ہوں. وہ یا تو میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میری ویلیو نہیں ہے، اب میرا وہ سٹیٹس نہیں ہے، میں کوئی بڑی، مجھے لوگ بڑی چیز نہیں سمجھتے، میں کام نہیں کر سکتی، اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے. یا یہ کہ یہ مجھے غلط سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں غلط سمجھتے ہیں، پھر ہم ڈیفینسو ہو کے ان باتوں کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا یہ کہ میرا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو اپنے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے. اچھا، کچھ کامن پیٹرنز ہیں. کون سے کامن پیٹرنز ہیں ایموشنل ٹریگرز کے؟ ایک ایگو ہے، جس میں ہم کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں، اب میں ہر دفعہ تو غلط نہیں ہو سکتی، اب میں نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے. اچھا، کنٹرول ٹریگرز ہیں جس میں جب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو آپ اس کی وجہ سے ڈسکمفرٹ میں جاتے ہیں. ایگو ٹریگر ہوگا تو آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے. کنٹرول ٹریگر ہوگا تو آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. ویلیڈیشن ٹریگرز ہیں جہاں آپ کو کوئی تعریف چاہیے تھی، یا ٹھیک ہے ہم جتنا بھی بول دیں کہ نہیں میں نے تو اللہ کی خاطر کام کیا، لیکن دل تو چاہتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں بھئی آج آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو پھر ہم ہرٹ فیل کرتے ہیں یا وڈرا ہو جاتے ہیں ان سے کہ بھئی اس شخص نے کبھی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. انجسٹس کا ٹریگر ہوتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انفیئر طریقے سے کسی نے ڈیل کیا ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ریجٹ بھی ہو جاتے ہیں. فیئر بیسڈ ٹریگرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں فیلئر یا ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے کہ فلاں کو میرا کام ہی نہیں پسند آئے گا، تو ہم اوائڈ کرتے ہیں یا اوور ریئیکٹ بھی کئی دفعہ کر جاتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے ٹریگرز کو مینیج کر پاتے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں نا. اگر ہم سوچنے کے پروسیس میں اس چیز کو ڈال دیں تو بہتر ہو جائے. ہمارا برین سروائیول موڈ میں رہتا ہے، تو ہم
فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سمجھتے ہیں کہ مجھے جو کہتے ہیں نا ابھی فوراً اسی وقت یہ کام کرنا ہے. تو ٹریگر کو ہم کیسے ہینڈل کریں اس کو بھی سمجھ جائیں آپ. ٹریگر کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نوٹس کریں ٹریگر کو کہ اس وقت میری باڈی میں کیا چینجز آتی ہیں. جیسے کبھی کبھی دل تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ٹون چینج ہو جاتی ہے، باڈی ٹینس آپ کو فیل ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے میں ٹریگر ہو رہی ہوں. وہاں پہ آپ نے فوراً وہی پاز کا بٹن دبا دینا ہے اور دعائیں اپنی پڑھنی شروع کر دینی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو سیو کرنا، اس کام کو، اس مقصد کو بڑا بنانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیبل کرنا ہے آپ نے فوراً، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. اور پھر ری فریم آپ نے فوراً کرنا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے ریپیٹڈ ایکسپیرینسز سے کہ یہ شخص جان کے ہمیشہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پھر اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ان کو الاؤ کریں کہ آئیں چاقو چھریاں چلا کے چلے جائیں، پھر بھی آپ کا مسئلہ ہے. دیٹ مینس اگر آپ مجھے کوئی اگر کہتا ہے جی یہ 10 سال سے یہ خاتون میرے ساتھ کام کری ہے، مجھے اتنا میں ان کی وجہ سے ڈسٹرب رہتی ہوں، تو پرابلم ان میں نہیں ہے، آپ میں ہے کہ آپ کو 10 سال میں بھی نہیں سمجھ آئی ان کا پیٹرن کیا ہے، وہ کیا بولتی ہیں، کیا کہتی ہیں. میں نے میرے اپنے ساتھ تھا، میری ایک بہت اچھی ساتھی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھا کہ جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں بڑی ایکسائٹمنٹ میں مجھے پوچھتی ہیں کہ اچھا کون کون سے پروجیکٹس آپ کر رہی ہیں. اچھا میں بڑی خوشی خوشی ان کو بتاتی ہوں، لیکن وہ اپریشیٹ کرتے کرتے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیوں جب میں ان سے مل کے آتی ہوں تو میں بہت ڈسٹربڈ سی ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مسئلہ کیا ہے. پھر میں نے تھوڑا سا اس کو انالائز کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ درمیان میں 2-3 بہت کرٹیکل جملے بولتی ہیں اور مجھے بہت اسٹرانگلی کرٹیسائز کر جاتی ہیں. اچھا پھر میں نے جب یہ نوٹس کیا تو میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ یہ کرتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کرتی ہیں. اب میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتی تھی یا کبھی بھی موقع ملنا اور لوگ بھی بیٹھے ہونے تھے تو میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ باقی لوگوں کو نہیں کہتی ہیں، وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں. جب میں نے یہ نوٹس کیا تو پھر میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ شی از اے نائس پرسن بٹ شی از سم ہاؤ شی ہیز سم انسیکیورٹیز اباؤٹ می، یا میں ان کو اچھی نہیں لگتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہاں پہ اپنی باؤنڈری کو اسٹرانگ کر لینا ہے. جہاں وہ میری تعریف کرتی ہیں یا میرے کام کو اپریشیٹ کر دیتی ہیں الحمدللہ، وہ مجھے جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں الحمدللہ، اور جہاں پہ وہ کرٹیسائز کرتی ہیں تو میں نے کرٹیکلی دیکھ لینا ہے. اگر وہ صحیح بات بول رہی ہیں تو میں نے اپنی اصلاح کر لینی ہے، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کا کرٹیسزم ایسے ہی آیا ہے تو میں نے نا دکھ منانے کے بجائے میں نے اس کو گزار دینا ہے. میں نے اپنے آپ کو کہنا ہے چھوڑو، دیٹ از پارٹ آف ہر پرسنالٹی، لیکن بیکاز وی آر گڈ ٹیم ممبرس تو ہم اس چیز کو کیری کریں گے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ اپنے رسپانسز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، تو ڈیلی پریکٹسز آپ نے کچھ نہ کچھ کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ہیبٹس. مائکرو ہیبٹس پہ آپ نے جانا ہے. ڈیلی آپ نے کچھ چھوٹا چھوٹا کام دیکھنا ہے، میں کہاں پہ ٹریگر ہوتی ہوں، اس کو میں کیسے بیٹر کروں گی. اور آپ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو لانگ ٹرم میں یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ میرا دکھ کیا ہے، ٹریگر کے پیچھے کیا چیز مجھے پریشان کرتی ہے، اور میں نے اپنے بلیف سسٹم پہ کیسے کام کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے ٹریگرز کو مینیج کرنا شروع کر دیں تو آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہو جاتی ہے ان دا ٹیم، کانفلکٹس کم ہوتے ہیں، ٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بہت سے کاموں کو بہتر طور پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایموشنل بیگیج پہ میں تھوڑا سا دوبارہ آنا چاہوں گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کیا ہے، ان پروسیسڈ ایموشنل ایکسپیرینسز ہیں جو ہمارے اندر بلٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے بلیف سسٹم سے آتے ہیں، ہماری سیلف امیج سے آتے ہیں، ہمارے آٹومیٹک ریئیکشن جو ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے اس سے آتے ہیں. تو اٹ از ناٹ جسٹ وٹ ہیپن ٹو اس، بٹ جو ہم اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں، اپنے بارے میں نکال رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں وہ نکال رہے ہیں. تو ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ ایونٹس کو سٹور نہیں کرتا، وہ سٹور کرتا ہے جو ہم نے اس ایونٹ کو میننگ دیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے ایموشن اٹیچ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے سروائیول کی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو فٹ ان کیا ہوتا ہے، اور یہی ہماری پوری پرسنالٹی کو پھر بنا دیتا ہے. اور یہاں سے اب ہمارا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس سائیکل کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی ہمیں ایکسپیرینس ہوا، اس کے ساتھ ہمارا ایک ایموشن آیا، ایموشن کے ساتھ ہم نے انٹرپریٹ کیا، پھر ہمارا بلیف سسٹم اس کے مطابق ہمیں کوئی نہ کوئی بات بتاتا ہے، اور وہ ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے اور وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے بہت ساری ایگزامپلس میں دیکھ بھی لیا. اور اوور ایئرز ہماری ڈیفالٹ تھنکنگ، ڈیفالٹ ریئیکشنز اور ڈیفالٹ قسم کی پرسنالٹی جو بننا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں ہمیں ایموشنل بیگیج کی ٹائپس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے.
ان ایڈیکویسی کا بیگیج ہوتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. یہ تب ہوتا ہے جب بچپن سے ہمیں کرٹیسزم ملا ہوتا ہے, کمپیریزن کلچر ہمیں بہت زیادہ ملا ہوتا ہے, تو پھر ہم اپنے کام میں بھی, جب ہم ٹیم میں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم اس چیز کو بار بار لا رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, اور وہی ہم ڈیفینسو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, کنٹرول کا بیگیج, جب ہمیں بچپن سے یا کہیں پہ بھی ہم سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں کنٹرول کیا گیا ہوتا ہے, یا ہمارا طریقہ ہوتا ہے پاسٹ میں کہ جب بھی کیوس ہوتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں کہ میں سارا کام کروں گی جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں. اس میں بہت سے وہ لوگ آتے ہیں جو مائکرو مینیج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مائکرو مینیج کرنے والے لوگ بہت اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں نا, یعنی ڈیلیگیٹ نہیں کرتے کسی کو, دوسرے انسان کو کام نہیں سکھاتے, ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں کرنا آئے گا, میں خود کروں. حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے, اور ہمارا دین تو ہمیں کتنا بتاتا ہے مائکرو مینیج نہ کریں, جو صدقہ جاریہ والی بات ہے. کوئی بھی اچھا اسکل آپ نے کسی کو سکھا دیا کہ تم یہ کام کرو تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو بچے کو بھی کہتے ہیں اگر بچہ پانی ڈالنے لگا ہے تو ہم اس کو بھی مائکرو مینیج کرتے ہیں, میں ڈال کے دوں گی, پانی گرا نہ دو. اچھا, بچہ گرا دے گا تو آپ بچے کو سکھائیں کوئی پانی گر گیا تو صاف کر لو, لیکن نہیں, ہمارا یہ ایموشنل بیگیج کنٹرول کا ہوتا ہے. جہاں ہمیں لگتا ہے پھر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو وہاں پہ پھر ہم بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ریجیکشن کا بیگیج ہمارا بہت ہوتا ہے, آئی ول بی لیفٹ آؤٹ اور ڈسمسڈ, کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ دے, تو ہم اوور پلیزنگ میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو خرابیاں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں, بس تعریفیں کرتے رہو اور کہتے رہو واہ واہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. یہ ایسے لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں ٹیم میں. ان کے لیے میں نے تو اصول رکھا ہوتا ہے, جب میں ٹیم میں کسی کے ساتھ کام کروں, اگر مجھے کوئی ہر دفعہ اچھی رپورٹ دے کہ میرا کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا, تو اس کا مطلب ہے دیٹ پرسن از سٹنگ آن دا پرابلمس. اپنے لیے بھی میرا یہی اصول ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹرسٹ بیگیج ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ لوگ انریلائبل ہیں, لوگ اچھے نہیں ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے بہت زیادہ, جیسے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہو, بٹریل ہو بہت زیادہ, لوگوں نے وعدے کر کے پورے نہ کیے ہوں, تو پھر ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم کیسے کولیبریٹ کریں کسی کے ساتھ. ویلیڈیشن کا بیگیج ہوتا ہے کہ مجھے اپروول چاہیے کہ بھی کوئی میری تعریف کرے, مجھے بتائے کہ میں نے کام ٹھیک کیا ہے, اور یہ بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو ہمیشہ کرٹیسزم ملا ہوتا ہے بچپن سے. فیلئر بیگیج ہمارا ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, آئی مسٹ اوائڈ پنشمنٹ, جن کو ہوتا ہے کہ ان کو سزا بہت ملی ہو بچپن سے جوانی تک, تو وہ پھر پرفیکشنزم میں جاتے ہیں, یا وہ کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں نے جب یہ کام کیا تو بہت مشکل ہوگی. مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم میں میڈیا میں گئی تو میں نے اپنی استاد کو, جب انہوں نے مجھے بہت پش کیا کہ جاؤ جاؤ, کوئی اپرچونٹی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں تو بہت ہی کیجول سا انسان ہوں, اور میں کوئی اسکالرلی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں, تو میں کوئی غلطی نہ کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کوئی بات نہیں, غلطی کرو گی اس کی اصلاح کر لینا. بس ہمیشہ سے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. ابھی بھی میں اگر ان کو بتاؤں مجھ سے یہ غلطی ہوگی, وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں, اس کی اصلاح کر لو, اس کو ٹھیک کر لو, آئندہ نہ یہ کرنا. بس دیٹس اٹ. یعنی آپ سوچیں ہم کتنی لمبی لمبی اس پہ کاروائیاں ڈالتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اصلاح ہی نہیں ہو پاتی اس چیز کی. اسی طرح انجسٹس بیگیج ہوتا ہے, تھنگس مسٹ بی فیئر, یعنی ہم نے دماغ میں ایک آئیڈیل پکچر جو میں نے شروع میں بتائی تھی نا, ہر حال میں دین کے پڑھے ہوئے لوگوں کو اچھا ہونا چاہیے, ہر حال میں ہر چیز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل لگے ہوتے ہیں, اور ان چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے, اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اور پھر ایموشنل سپریشن کا بیگیج بھی ہوتا ہے, جس میں وی ہیو بین ریز دیٹ وے کہ ہم کبھی بھی اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی نہیں کرنا جانتے, اور باہر سے ہم بڑے کام نظر آتے ہیں اور اندر سے ہمارے آندھی طوفان چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نہیں اچھی طرح کام کر سکتے. اور ہمیں بتایا بھی یہ گیا ہوتا ہے کہ تمہیں ہیلپ نہیں لینی, بس اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, جبکہ باہر ٹیم میں کام کرتے ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بیگیج جو ہے ہمارے دماغ میں سٹور کیسے ہو جاتا ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا پرسیپشنز ہماری ہوتی ہیں, پھر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور پھر ہم اسی کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس سے پھر ہمارا سسٹم اس طرح چلتا ہے, اور پھر جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح کے بھی ہم ریئیکٹ کریں گے اس کے مطابق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سچویشن میں ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے, آسانی سے حل ہو جاتا ہے, لیکن یا اللہ ہم کیوس کریٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح مس انٹرپریٹیشن آف انٹینشن ہوتی ہے, ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس نے جان کے یہ کیا, حالانکہ نہیں, کئی دفعہ لوگ جان کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ریلیشن شپ کا ہمارے بہت سٹرین آ جاتا ہے,
بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ ہماری خراب ہوتی ہے، برن آؤٹ ہمارا ہوتا ہے، گروتھ ہماری بالکل بھی نہیں ہو رہی ہوتی. اور ٹیم ورک میں اس میں بہت بڑا بیگیج وہی آ جاتا ہے کہ جذباتی پن سے پھر معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہم کیسے مینج کریں اس بیگیج کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے پیٹرن جو میں نے اتنی ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اونرشپ ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بلیم کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا چیلنج ہے اور اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہمیں ری فریم کرنا آنا چاہیے اپنے بلیف سسٹم کو کہ کہاں پہ کس کے اندر مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، میں ہی گناہ گار، میں ہی بری، میرا ہی مسئلہ مجھ سے نہیں. کئی دفعہ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ہیلدی طریقے سے چیزوں کو پھر ری فریم کرنا ہوتا ہے اور ریگولیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بیفور یو رسپونڈ ٹو اینی تھنگ، اور ہیل کرنا ہے، اپنے ایکشنز کو امپروو کرتے چلے جانا ہے. جتنا آپ امپروو کریں گے اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہی بات، ہمارا پاسٹ، ہمارے فیئرز، ہماری بلیف سسٹم، ہمارا بیگیج اس پوری ٹیم میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ تمام معاملات کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بتائیں، چیزوں کو ٹھیک کریں اور مسئلے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں. تو آج کے لیے کافی کچھ ہے امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر مزید آپ کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے. اچھا جی، یہ کہہ رہی ہیں وٹ ڈیلی ہیبٹس کین ہیلپ اس بیکم ایموشنلی اسٹرانگ اوور ٹائم. ڈیلی ہیبٹس میں آپ نے چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اپنے ٹریگرز کو دیکھنا ہے، اپنی انٹرپریٹیشنز کو جو اندر جا رہی ہیں دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ فوکسڈ رہتے ہیں کہ نہیں. اور یہی 3 ایریا، ایموشنل کنٹرول آپ کا کتنا ہے، اسی طرح فلیکسیبلٹی آپ میں کتنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹریس ٹالرنس جو ہے وہ آپ کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا خیال فارمیٹ ہمارا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو بات کریں گے، جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں ایموشنل پیکج کی بات، تو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، کیونکہ اب مجھے تو سارے ہی لگ رہے ہیں نا کہ تینوں ہی ہو سکتے ہیں. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ ان نیکسٹ سیشنز. بالکل، آپ نیکسٹ سیشن میں بھی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پورے جب تک ہمارا نیکسٹ سیشن نہیں ہوتا آپ اس پہ ورک کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں نیکسٹ سیشن تک کہ جی کیا بات تھی. اگر تو آپ ڈیلی جرنلنگ کر رہے ہیں اور آپ اس پہ کام کرتے ہوئے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو شیور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو انتظار کرتی ہوں فیڈ بیک کا. لیکن بیسٹ ہوتا ہے کہ جو ابھی ان دنوں میں، یا اگر ہم ریفلیکٹ کریں لاسٹ 2 ویکس میں، یا کوئی بھی ہمیں اوور آل ہماری لائف میں چیلنجز ہیں، ہم اس وقت ان کے بارے میں سوچ کے اسیس کریں ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو ضرور پوچھ لیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر کنول، تھینک وعلیکم یو. ایک السلام. تو آپ کی آواز کافی عرصے بعد سنی، بہت اچھا فریش فیل ہوا. مجھے لگتا ہے کہ ورکنگ سینیریو میں جس میں اگر پرنسپل کوئی بات کہے تو جو کولیگز ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ میں کہ اس کا کام چیک کرو اور اس کا، تو اتنی کریج کسی کو نہیں ہوتی کہ وہ پرنسپل کو ڈائریکٹ کہے یا اس بندی کی شکایتیں ایک دوسرے سے، مطلب پرنسپل سے، کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو دیکھیں اس نے یہ نہیں کیا. تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو مینٹورنگ ہے یا مینٹی اور مینٹور کا جو کنیکشن ہے، اور نووس اور اسکلڈ کا، جس میں جو ایکسپیرینس بندہ ہے اس کی ایکنالجمنٹ کہ دیکھیں اس نے کتنا پیارا آپ کو سکھایا، اور وہ دوسرے کی پازیٹیو آسپیکٹ پہ بات کرے، اور نیا بندہ اس چیز کو ایکنالج کرے کہ پرانے بندے کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے. تو آئی تھنک کہ اس سے ہم جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے نا وہ سالو کر سکتے ہیں، اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ورکنگ سینیریو میں ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایک کا کام رکے تو دوسرا کو آٹومیٹکلی رک جاتا ہے. تو ان کے آپس کے ریلیشنز بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے بات کر کے پازیٹیولی ایک دوسرے کے بارے میں حل ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاؤ وی ٹریٹ این اینگری مین، اینگری پرسن. ہم صرف ایک اینگری پرسن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہیں ہم خود. اور اگر کوئی اور ہماری زندگی میں اینگری پرسن ہے تو وہاں پہ ہم ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ سیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا اینگر ہے تو مجھے کیسے اس سے ڈیل کرنا ہے. اور اینگری انسان اگر جائز وجہ سے اینگری ہے تو ہم نے وہ والی غلطیاں نہیں کرنی، اور اگر ناجائز وجہ سے اینگری ہے تو ہم نے ایک ہیلدی باؤنڈری اسٹیبلش کرنی ہے، اور اس کو وہ والے رسپانسز نہیں دینے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اس سے شروع میں اس کا زیادہ غصہ آئے گا،
جو لوگ غصہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے ان کو وہ رزلٹ مل جاتا ہے. سو اگر وہ ناجائز بات پہ کوئی انسان غصہ کر رہا ہے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا لیکن وہ والا رزلٹ بھی نہیں ان کو دینا, تو اس سے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بچے بھی کیوں ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے اگر انہوں نے ٹینٹرم تھرو کیا ہم کہتے ہیں اچھا چلو یہ لے لو, اچھا یہ کھا لو, اچھا یہ پکڑ لو. لیکن اگر آپ وہ ٹینٹرم بھی تھرو کرے لیکن آپ اس کو وہ ڈیزائرڈ رسپانس نہیں دیتے تو پھر وہ کام نہیں کرتا. وہ وہاں پہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس شخص کو میں مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر قمر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اپنا ایموشنل ایشو آئیڈینٹیفائی کر لے اور اس پر ولنگلی کام بھی شروع کر دے, بٹ مین وائل آپ کو کسی ایسے ٹیم ممبر یا کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پڑ رہا ہے جو کہ ایک ڈیفیکلٹ پرسن ہے, تو اس چیز کو کیسے ڈیل کریں گے؟ 2-3 کام آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی سینئر سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی چنکنگ کر دیں یا تھوڑی سی اسپیس دے دیں, ان سے بھی گائیڈ لائن لے لیں کہ ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ, ان سے فیڈ بیک لے لیں کہ مجھے ان سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ایک وائڈر پکچر مل جائے نا. نہیں تو ہم تو پکسل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑی پکچر نہیں ہم دیکھ پاتے. دوسرا یہ کہ اپنے لیے آپ بیبی اسٹیپس ڈیفائن کر لیں. کئی دفعہ آپ کو 4 مہینے 6 مہینے سال تک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن اسمال سٹیپس میں جب آپ اس چیز کو ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ مرضی آپ کہیں کہ میں کیا کروں, اب وہ شخص غصہ کرتا ہے میں کیا کروں, اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں راستہ نکالنا پڑتا ہے. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک اصول رکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مسئلہ دیا ہے نا میرے پاس ہی اس کا حل ہے, اور اگر میں اپنی طرف سے جس بھی حل کو اپلائی کر رہی ہوں اس سے رزلٹ نہیں آ رہا, میں زیادہ فرسٹریٹ ہو رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں رانگ ٹول یوز کر رہی ہوں. مجھے اس رائٹ ٹول پہ جانا ہے تاکہ مجھے وہ رزلٹ ملے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسرا انسان زیادتی کر رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کو خود جواب دے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے فرسٹریٹڈ جسٹ بیکاز مجھے وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں مل رہا کہ اس شخص کو یہ کرنا چاہیے, تو وہ اللہ کو جواب دے گا. میں اپنا کام جو ہے آنیسٹی کے ساتھ کروں گی, اور جو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے لمٹس دی ہیں اس میں رہتے ہوئے کروں گی, اور بار بار اپنا محاسبہ اپنا چیک جو ہے وہ کرتی رہوں گی. ویسے مجھے بھی یہ لگ رہا تھا ڈاکٹر کمال کہ جیسے اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں نا تو ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں. جہاں نیگیٹو سوچیں آئے وہاں سچویشن کی نا پازیٹیو چیزوں کو سوچیں. جیسے اگر کوئی بندہ ہے اس کی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی جب آپ پازیٹیو چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود وہ بندہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, نہیں پھر وہ نیگیٹو چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب آپ یہ جو انٹرپریٹیشن اور پرسیپشن کی بات ہے نا یہ وہ ہے گمان کی بات ہے. خالی پازیٹیو تھنکنگ سے نہیں کچھ ہوتا. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کا ایموشنل بیگیج بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کو اگر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں آپ پازیٹیو سوچا کریں وہ نہیں سوچ پاتے. ان کو پھر اپنے پہلے بیگیج کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنی چیزوں کو مینیج کرنا اندر سے سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اف آئی ہیو لرنڈ اوور ٹائم, ہر ایک شخص کا بیگیج ہوتا ہے نا. ہم میں سے کسی نے بھی کوئی بہت گلوریفائڈ زندگی نہیں گزاری ہوتی, تو ہمیں اگر میں نے اپنے بیگیج کو سنبھال لیا ہے اور مینیج کر لیا ہے اور میرے سامنے کوئی اور بیٹھا ہے اور وہ مجھے میری لائف جیسی سٹوری سناتا ہے کہ میری لائف میں یہ ہے میری لائف میں یہ ہے, اور میں اس کو کہتی ہوں تم پازیٹیو کیوں نہیں ہوتی, صرف یہ جملہ بولنے سے کوئی پازیٹیو نہیں ہوگا. اس کو ہمیں اس کے بیگیج کو ہینڈل کرنا سکھانا ہوگا اسٹیپ وائز. اور آپ جو باقی بات کر رہی ہیں گمان انٹرپریٹیشن ہم ٹھیک کریں گے تو دیٹ از دا پازیٹیوٹی وچ از ریکوائرڈ. میں وہی بات جیسے ایموشنل بیگیج کی بات کری کہ آپ انشاءاللہ ہمیں کچھ اسٹیپس بتائیں گی, یا جیسے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرے ریئیکشنز میں شاید ایموشنل بیگیج کا بھی رول ہوتا ہے, یا ہم اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود سے یا پرسنل فیڈ بیک دیں گی, کیسے کریں گے ہم اس کو, میں کیسے ریزالو کروں گا؟ دیکھیں اگر آپ کا بیگیج آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے تو اپنا بہت زیادہ ایموشنل بیگیج نظر آ رہا ہے, تو بیبی سٹیپس کے ساتھ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کو آن لائن اتنے ریسورسز مل جاتے ہیں. آپ کا جو پاکستان ایسوسیشن دبئی کا پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ کو بہت آپ کا احساس گروپ ہے, وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں, ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. دے کین گائیڈ یو کہ آپ اپنے بیگیج کو کیسے آف لوڈ کریں گریجولی. اور اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تو پھر آپ کسی سے پراپر پروفیشنل ہیلپ بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ ان مسئلوں کو ان چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں. چلیے الحمد للہ کہ اللہ نے آج کا سیشن بھی عافیت کے ساتھ مکمل کروا دیا ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے نا وہ صرف ایک سیشن تک محدود نہ رہے. کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے بات کریں تھوڑا سا رک کر سمجھ کر اور دل سے رسپونڈ کریں.
کیونکہ کبھی کبھی ہماری ایک نرم سی بات، ایک چھوٹی سی سمجھداری کسی کے نا مشکل دن کو بھی آسان بنا دیتی ہے. اور اگر ہم نے آج کے سیشن سے بھی کوئی بات اپنی زندگی میں شامل کر لی تو مجھے لگتا ہے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر قمر آپ کا. آپ اتنی محنت اور خلوص سے ہمیں سکھا رہی ہیں اور ہماری بہترین رہنمائی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ کی خاطر اس محبت میں ہے نا کہ ہم جو بہت سے پروجیکٹس پہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور سب والنٹیئرس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب واقعی دلوں کو جوڑنے کا کام کریں. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنی زندگی میں آج کی باتوں کو ضرور جگہ دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.